آج آپ کی طرف سے بھی بیان آیا کہ عمران خان نے جو جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کی کال دی وہ اعتراف جرم نہیں تو کیا ہے؟ اب تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کوئی اعتراف جرم نہیں ہے، ہم نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی، نہ کہ وائلنس کی کال دی تھی عمران خان صاحب نے۔ یہ ضرور عمران خان صاحب نے بتایا ہے کہ جی اگر انہیں رینجرز یا کوئی اور گرفتار کرے گا تو اسی قسم کا احتجاج ہوگا، تو وہ وائلنس کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے، صرف پرامن احتجاج کی حد تک ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ شاہ زیب صاحب آپ خود مجھے بتائیں، سب ویڈیوز پہ موجود نظر آ رہی ہیں چیزیں سارے، مطلب یہ تو دور ہی ویڈیوز کا چلتے پھرتے لوگوں نے اپنا فون سے بنائی ہیں، اور کیا کیا اس دن ملک پہ گزرا، کیا کیا نظر آیا۔ آپ پیپلز پارٹی سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پرامن احتجاج ہم جانتے ہیں جی، ہم چھاونیوں سے گزر کے آئے جہاں ہمارے لیڈران کو تختے دار پہ چڑھایا گیا، لیکن ایک پتہ نہیں پھڑکتا، پرامن احتجاج ہم کرنا جانتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی رگ میں، ان کے ڈی این اے میں نہیں ہے جی پرامن احتجاج۔ وہ تو بات بھی اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو اتنی ایروگنس نظر آتی ہے، اتنا تکبر نظر آتا ہے ان کی باتوں میں، جب اپوزیشن میں بھی ہوں، اور سریا تو خیر پھر عروج پہ ہوتا ہے گردن میں جب یہ اقتدار میں ہو، تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کون مطلب کہہ سکتا ہے کہ ہم نان وائلنٹ کریں۔ یہ ڈنڈا بردار بریگیڈ تھا، یہ گھیراؤ جلاؤ کی سیاست کرتے ہیں، یہ ہمیشہ اس طرح سے نہ صرف مخاطب ہوتے ہیں ایک نفرتوں کے کاروان کے ساتھ، گالی گلوچ کے ساتھ، لیکن اس کو پرفارمیٹیو پالیٹکس کا یہ انہوں نے شروعات کی ہے جی پاکستان میں۔ یہ پہلے کسی نے نہیں کیا۔ ڈنڈے لے کر ڈنڈا بردار جب لوگ آتے تھے تو وہ جماعتیں، وہ تنظیمیں، وہ ہم کو ملیٹنٹ کہتے تھے، لیکن پاپولسٹ پالیٹکس یہ لے کے آئے ہیں ملیٹنسی کی پاکستان میں، اور یہ اب کہہ رہے ہیں، ان کی بڑی ہمت ہے، بڑی سینہ زوری ہے جی۔ سینہ زوری کا یہ لاجواب میں سمجھتی ہوں مثال ہے کہ یہ کڑے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو پیسفل پروٹیسٹ کی تھی، سب نے سن لیا ہے، سب نے دیکھ لیا ہے۔ تو یہ کون سی چال ہے؟ یا تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب لوگوں کی آنکھوں پہ اتنی پٹیاں بن گئی ہیں جہاں where it matters to them، جہاں ان کی سنوائی ہوتی ہے، کہ جو یہ کہہ دیں گے تو وہ ایک بیانیہ اب سچویشن یہ ہے کہ اس سب کے باوجود بھی آپ نے ظاہر کہا کہ معافی کا مطالبہ کیا ہے، مگر جو مرکزی حکومت ہے جو کہ نون لیگ لیڈ کر رہی ہے، جس کے آپ اتحادی حکومت میں نہیں ہیں مگر حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ان تمام باتوں کی بنیاد پر پابندی لگانے کی بات کر رہی ہے۔ پہلے انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا، پھر بعد میں اعتراف کیا کہ اعتماد میں نہیں لیا۔ پیپلز پارٹی پھر کیا کہہ رہی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی معافی کا مطالبہ ایک پرانا والا ہے جو چیئرمین بلاول نے کیا تھا، اور مجھ سے کسی نے پوچھا، میں نے کہا تب ہم نے یہ بات کہی تھی کہ آپ الیکشن لڑ کے آئیں، سب سے بات کر سکتے ہیں، کل کی باتیں کل پر، وہ آپ ایک جمہوری سانچے میں اگر ڈھلنا چاہتے ہیں تو آئیں، ہم بھی پرانی جمہوری جماعت ہیں بھی کیا ہم ہیں، اور ہمارے دروازے کھلے ہیں، تو ہم بھی ایک طریقہ کار نکالتے ہیں جس میں ملک کی بھی بچت ہو۔ ضرورت نہیں ہے کہ ہم سب اقتدار میں ہوں، بالکل ایسی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک طریقہ کار ہو جس کے مطابق ہم چل سکیں، جس پر لوگوں کو تھوڑا سا حوصلہ ہو، اعتماد ہو کہ بھئی ہماری مشکلات کے لیے، مشکلات کو حل کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں یہ لوگ آپس میں اقتدار کے لیے، اور میں کون ہوں اور آج تم کہاں ہو اس کے لیے نہیں۔ اور اس وقت انہوں نے ملک کو یہاں نیچ پہ لایا ہوا ہے، کسی کو فوکس کرنے نہیں دے رہے ہیں۔ میں اور آپ پروگرام کس پر کر رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کر رہے کہ ہمارا پاور سیکٹر کیا کر رہا ہے، ہمارے کلائمیٹ چینج میں کیا ہو رہا ہے، پاپولیشن میں، یہ نہیں کر رہے ہم مگر شریف صاحب، حکومت کا اپنا بھی کام ہے نا کہ کارکردگی پر فوکس کرے۔ وہ بھی تحریک انصاف کے دفتر سیل کر رہے ہیں، اس پر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، ان پر آرٹیکل 6 لگانے کی بات کر رہے ہیں، ان پر بین لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ جی آپ نے مجھ سے پوچھا نا، آپ کی دیکھیے پارٹی نے جب یہ بات کہی تو یس وی ور ناٹ انیشلی کنسلٹڈ، اور ابھی بھی ہم سے کوئی ایسا، ہم نے اس پر فیصلہ بھی نہیں کیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کام جمہوری طریقہ کار سے کیا جانا چاہیے، اور یاد بھی رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہمارا اینڈ گول کیا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ جمہوری قدروں کو سامنے رکھنا چاہیے، آئینی تو ضرور، لیکن جمہوری بھی قدروں کو ہمیں سامنا کرنا چاہیے، رکھنا چاہیے۔ تو پیپلز پارٹی کا یہ ویری واضح سا موقف ہے، لیکن اس پر ہم نے ابھی ہم سے کوئی حتمی کنسلٹیشن نہیں ہوا ہے ان کا، اور جب ہوگا اور ہماری پارٹی پہلے خود ملے گی، اور ہمارے ہاں کلیئر ویوز ہے، میں نے ایک ذاتی رائے اپنی دی تھی، لیکن اس وقت ہم ذاتی رائے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔
جب جماعت ایک چیز کہتی ہے تو آپ اس کے مطابق چلتے ہیں، لیکن ہم نے ابھی اس طرح کا کوئی ریکمنڈیشن نہیں دیا ہے. کابینہ خود آپس میں پہلے فیصلہ کرے، پھر ہم یا ہمارے پاس آئے، واٹ ایور دے پریفر فرسٹ. لیکن ہم نے بھی آپس میں اپنی مشاورتی اجلاس اس پر نہیں کیا ہے، کیونکہ بجٹ کے بعد ہمارے زیادہ تر سینئر ممبران، آئی تھنک میں اور ہم 2-3 ہی اس وقت ہیں کراچی اور اسلام آباد میں، تو باقی تو چھٹیوں پہ ہوتے ہیں. مگر شیخ صاحب آپ قیادت کے بہت قریب ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے قریب ہیں، آپ خود قیادت میں شمار ہوتی ہیں، ان سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ وہ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ پابندی لگ جائے، بین ہو جائے؟ کیا حامی ہیں وہ اس بات کی آصف زرداری صاحب؟ کوئی دیکھیے، پیپلز پارٹی کا اس وقت، جب میں نہیں آپ کے پروگرام کے ذریعے ان کا ایک سٹیٹمنٹ میں ضرور دینا چاہوں گی، لیکن جب وہ ہم سب مل بیٹھیں گے اور ہماری اجلاس ضرور ہوگا، تو یا تو وہ خود اپنا ایک موقف بیان کریں گے، یا ہم میں سے کوئی نہ کوئی ضرور اجلاس کے بعد کرے گا. وہ پہلے سب کی سنیں گے، اس کے محرکات سنیں گے، اور میں نہیں سمجھتی کہ پیپلز پارٹی نے ایسا کوئی فیصلہ کیا، نہ چیئرمین بلاول نے یا پریزیڈنٹ زرداری نے. اور جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو 15 مئی 2023، کوئی 6 دن بعد بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمنٹ میں تقریر کی. انہوں نے ظاہر پی ٹی آئی پر تنقید بھی کی، مگر ساتھ میں جو نو کانفیڈنس کے حوالے سے آئین توڑنے کی بات انہوں نے بھی کی تھی، اور شکوہ بھی کیا تھا کہ کچھ کیوں نہیں کیا. وہ ذرا سنیے گا، میں پھر آپ سے سوال فریز کرتا ہوں. پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کا سیاسی رد عمل نہیں دینا، ہم نے ایک وائلنٹ رد عمل دینا ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دہشت گرد تنظیم بن کے رد عمل کریں گے، وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ رد عمل نہیں دیں گے. اگر وہ سیاسی جماعت ہے تو چلے پھر آپ سیاسی جماعت کے طور پہ اس کے روایہ رکھیں. لیکن اگر وہ انکار کرے کہ میں اس سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کروں گا، اس کا مزاحمت نہیں کروں گا، اس کا معافی نہیں مانوں گا، تو پھر اس کا مطلب کہ یہ ایک سیاسی جماعت نہیں رہا، یہ اب ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن بنا ہے. اور اگر ان کا فیصلہ یہ ہے تو پھر اس عوام کو بھی ان کو ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن کی طرح ٹریٹ کرنا پڑے گا. جب یہاں ہم نے عدم اعتماد لے کر آئے، آرٹیکل 5 کا بہانہ استعمال کر کے انہوں نے آئین توڑوایا، تب بھی کچھ نہیں کیا گیا. نہ ہم نے کیا، نہ حکومت نے آج تک کچھ کیا ہے، نہ ہمارے عدالتوں نے کیا. جب اس رات وہ فیل ہوئے، وہ سازش چلتا رہا لیکن یہاں سے کوئی جواب نہیں آیا. شیخ صاحب، پی ٹی آئی تو 14 ماہ بعد بھی اپنے موقف پر 9 مئی کے حوالے سے اسی طریقے سے قائم ہے، جس کی اس وقت کہہ رہے تھے بلاول کے معافی مانگیں، مذمت کریں. وہ تو آج بھی نہیں کرتے، آج بھی معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے. اور بلاول اس وقت گلا کر رہے تھے کہ آرٹیکل 6 والی بات، اور کہ آئین توڑا اور کچھ نہیں کیا حکومت نے. اب حکومت کرنے جا رہی ہے، ان کو آج جا کے خیال آیا؟ نہیں، دیکھیے، حکومت جو بھی کرنے جا رہی ہے وہ آئی ایم شیور ہم سے ضرور مشورہ کریں گے. ہم پھر آپ سے، میں نے گزارش کی ہے، ہم اپنی بات کر کے، ہم سیاسی لوگ ہیں، جمہوری لوگ بھی ہیں جی، اور ہم کنسلٹ کر کے بات کریں گے. لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ہم کیونکہ ہم لبرل پارٹی ہیں تو ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے دباؤ میں کہ کہیں ہم سے غلط قدم نہ اٹھ جائے. آئی ایم سوری، یہ کوئی بالکل، میں نے اس دن سینٹ میں بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں کا جو بیہیویئر ہے وہ سیاسی جماعت کا نہیں ہے. سیاسی جماعت راستے نکالتی ہے. اگر ان کو اقتدار نہیں ملا، ہمیں بھی اقتدار ڈینائی کیا گیا ہے، ایک پہلی دفعہ نہیں ہے، ہمیں تو بہت کچھ ڈینائی کیا گیا. ہم 2018 کے الیکشن پر روز دھرنا لے کے بیٹھ جاتے. آپ بتائیے، تو ہمیں تو بہت سارے ہمارے پاس کمپلینٹس تھے، لیکن ہمیں کہا، دائی صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی تم لوگوں کو ملک کے لیے اس وقت اس کو آگے ایکسیپٹ کرو اور چلو، اقتدار آنی جانی چیز ہے، ٹھیک ہے، نو پرابلم. لیکن ان کو یہ سوچ، ان کی سوچ یہ نہیں ہے. ان کی سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ جی میں ہوں تو ریاست ہے، پاکستان ہے. آئی مین یہ مطلب وہ بالکل فسطائیت، آمریت والی سوچ ہے جو فرینچ ریولوشن سے پہلے ان کے کنگز کی ہوتی تھی، لوئی XIV کے the state is me. تو یہ اس طرح کے ان کا ذہن بن چکا ہے کہ اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسی ذہنیت جب ہونے لگتی ہے تو اللہ پھر اتنے تکبر کو توڑتا ہے. اور اس وقت یہاں یہ ملک میں جو حالت بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، ایک ذہن سازی اور بیانیہ بنا کے، جس سے سیاست اور جمہور کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا بال بھیگا کیا
تو دیکھیے دمادم مسکل اندر، تو دیکھیے پھر ہم کیا کرتے ہیں، اور پھر بعد میں کھڑے ہو جائیں گے کہنے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو پیسفل پروٹیسٹ کی تھی۔ اس سب کے بعد پچھلے 14-15 ماہ میں ظاہر تحریک انصاف نے بھگتا ہے، عمران خان صاحب بھی جیل میں ہیں، اب آپ سمجھتی ہیں کہ ان کی پارٹی پر اتنا کریک ڈاؤن ہونا کہ ان کا دفتر سیل کر دیا جانا، ظاہر خواتین ان کی جیل میں ہے، بہت سارے رہنماؤں کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، ہمارے دفتر بہت دفعہ سیل ہوئے، تو آپ کے ساتھ غلط ہوا اور آپ نے یہ سیکھا کہ وہ غلط تھا تو جمہوری طریقے سے ملک آگے اس طرح نہیں بڑھ سکتا۔ دیکھیے لیکن ہم میں سے کسی نے، ہم سب سیاست کر رہے ہوتے تھے، آمریت کے دور میں ہمارے دفتر سیل ہوئے، آمریت کے دور میں ہم سب، میں بھی مسنگ پرسن ہوئی ہوں، آپ نے کبھی شاید سنا نہیں ہوگا یہ کہانی، مجھ سے پوچھے گا جیو کے اظہر عباس اور سب کو پتا ہے جو فالو کر رہے تھے ان کا کیمرہ مجھ سے، میں نے کبھی بات نہیں کی، لیکن دیکھیے اس میں لاہور میں ہوا تھا یہ جنرل مشرف کے ٹائم میں، کسی کو 7 دن پتہ نہیں تھا میں کہاں تھی۔ اب آپ بتائیں مجھے کہ سب کے ساتھ کیا کیا ناانصافی ہوئی ہے، لوگوں نے سالیٹری جیل کاٹی ہے، 14 سال زرداری صاحب رہے ہیں، آپ مجھے کیا سنا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو اب کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں کر رہے، یہ انہوں نے ملک پر کلاڑی گراتے گراتے اپنی جڑیں خود کاٹ رہے ہیں، یہ کہ اب ان کے منہ سے یہ نکل رہا ہے کہ ہم نے آرڈر دیا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دور اب میڈیا مطلب کیمرہ کا ہے، کیمرہ آپ اٹھا لیں گے وہ تو آپ کی شہادت بن جائے گا، ساری دنیا نے دیکھا انہوں نے کیا کیا، کس نے کیا آرڈرز دیے، وہ سب نظر آ رہے تھے اور لوگوں نے شہادتیں دی ہیں ان گنت، تو یہ اب کیا چاہ رہے ہیں، یہ ڈو اور ڈائی کی ایک سیدھ میں چل چکے ہیں، ان کے لیے کوئی صراط مستقیم نہیں ہے سوائے اپنے آپ کے، اٹس مائی وے اور دا ہائی وے جی، اور کچھ یہ سوچ نہیں رہے ہیں، اور یہ بہت خطرناک سوچ ہے، یہ سیاسی سوچ نہیں ہے اور یہ جمہوری سوچ بھی نہیں ہے، یہ جمہوریت کا اس بات کا کہیں آگے جا کے کوئی امکان ہے، کیونکہ اب ظاہر تحریک انصاف کو جب سیٹیں ملیں گی، اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اس حد تک اتحاد ہو کہ اس حکومت کو کے خلاف نو کانفیڈنس آ سکے، کیونکہ لطیف کھوسہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں اظہار کیا، عمران خان صاحب نے ظاہر بعد میں اس بات کو اور امکان کو مسترد کیا؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ کھوسہ صاحب کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی اپنی سوچ ہوگی، ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے، اور اب یہ بھی میرا تو کم از کم ذاتی تجربہ یہ رہا ہے، اور سیاست میں بہت سالوں سے ہوں، پارلیمانی سیاست میں بھی، ایک زمانے میں یہ جمہوری سیاست شروع میں کوشش کرتے تھے، لیکن اب وہ ایک لال سرخ لائن کراس کر چکے ہیں، ان کے ذہن میں یہ فطور بیٹھ گیا ہے کہ جی اگر ہم ہیں تو پاکستان ہے، نہیں تو ہم آئی ایم ایف کو بھی خط لکھ دیں گے کہ پاکستان کو لون نہ دیں، نہیں تو ہم یہ بھی کر دیں گے، نہیں تو ہم ملک کے باہر مظاہرے بھی کروائیں گے پاکستان کے خلاف، ہم ملک کی بے توقیری کروائیں گے، اپنی انا کی مطلب ورشپ میں جی اب اصل ایشو یہ ہو رہا ہے کہ اپنی انا ان کی نیچے نہیں آتی کسی سے بات کرنے کے لیے، ایک دن ان کو شاید ان کے لوگ پرسویٹ کرتے ہیں کہ آپ بات کر لیں، ان کو کنونس کر لیتے ہیں، پھر وہ شام تک کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میں کیوں بات کروں کسی سے، میں تو بادشاہ آدمی ہوں، میں کسی سے کیوں بات کروں، مجھے کیوں جھکنا پڑے، مجھے تو لوگ آپ مرسیڈیز میں لے کے جائیں جیسے عدالت میں لے جایا جاتا ہے اور ججز گیٹ سے نکالیں، میں تو اور پھر کہہ دیتے ہیں، اور پھر ان کو جو سہولتیں فراہم ہے، ظاہر ہے ان کا ذہن اسی طرح چل رہا ہے کہ میں تو میری اسپیشل ٹریٹمنٹ بھی کچھ نہیں ہے، ان کو اتنی اسپیشل ٹریٹمنٹ ملی ہوئی ہے جو میں نہیں سمجھتی کسی قیدی کو کبھی ملی ہے، یہ ان کے جیل کے ضوابط کے بالکل برعکس ہیں، اور آپ دیکھ لیں وہاں سے وہ انٹرویوز دے رہے ہیں انٹرنیشنل، وہاں سے وہ لوکل انٹرویوز دے رہے ہیں، ان کی جماعت کی میٹنگز ہو رہی ہیں ان گنت، مطلب پتہ نہیں کتنے 100 ہوئی ہیں، آج میں نے پوچھا کتنی ہوئی تو کہنے گے جی کتنی 100 آئی ہیں، میں نے کہا ہمارے ہاں تو کسی لیڈر کو آپ ہفتے میں ٹیوزڈے کو ملنے 1 یا 2 اندر جا رہے ہیں، مشکل سے جا رہے ہیں، کبھی وکیل سے جا سکتے ہیں۔